پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں, اور پروگرام میں آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. السلام علیکم حسن صاحب, بڑی آپ کی نوازش آپ کو ابھی اسمبلی کا اجلاس چھوڑ کے آ جائیں. آپ کے شاید نکلتے ہی وہاں تھوڑی سی ہنگامہ آرائی ہوئی کہ شہباز شریف صاحب یکدم واک آؤٹ کر گئے یہ کہتے ہوئے کہ میں یہاں گالیاں سننے نہیں آیا, اور غالباً کوئی پیچھے سے کوئی آوازیں آئیں اس قسم کی. پھر خواجہ آصف صاحب نے یہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 6 مہینے سے نہ وزیر اعظم نہ ہی وزیر خزانہ ایوان میں آنے کی زحمت کرتے ہیں, تو اس قسم کے رویے سے ایوان نہیں چل سکتا. جہاں تک فیصل واڈا صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے یہ بڑا طنز کیا. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سپہ سالار جو اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اب خلائی مخلوق کی بجائے انہوں نے سپہ سالار کی تعریف شروع کر دی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے حسن اقبال صاحب ان تازہ ڈیولپمنٹس؟ دیکھیے عارف صاحب, افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت, ہمارا خیال تھا کہ انڈر 19 ہے, یہ انڈر 11 ہونے کا ثبوت دے رہی ہے. جو بھی حکومت ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, جو ٹریجری بینچز ہوتے ہیں, ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ وہاں کا ماحول قابل برداشت رکھیں اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے اندر ایوان کو آگے چلائیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ 5 مہینے ہو چکے ہیں اور ایک بھی قانون یہ حکومت پارلیمنٹ سے پاس نہیں کروا سکی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ہاکس ہیں یا ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو وزراء بن گئے ہیں, یہ ابھی بھی کنٹینر مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلے. یہ سمجھتے ہیں وہاں پہ اسی طرح کھڑے ہو کے گرجتے ہیں برستے ہیں جیسے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے یہ گرجتے تھے برستے تھے. حکومت چلانا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنے سے بہت مختلف چیز ہے, اور ابھی تک انہیں ادراک نہیں ہے کہ ان پر کیا ذمہ داری ہے, اور اس کی وجہ سے روز بروز ملک جو ہے وہ اقتصادی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اب جو ان کی پالیسیز ہیں وہ نہ صرف ایک عام آدمی کے لیے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہیں. جس سطح پہ انہوں نے ڈی ویلیویشن کی ہے, اگر آپ ہماری جی ڈی پی کا حجم دیکھیے تو وہ تقریباً 315 ارب ڈالر سے سکڑ کر 250 ارب ڈالر رہ گیا ہے. ہمارا جو دفاعی بجٹ تھا اس کا حجم 9.5 ارب ڈالر تھا ڈالر ٹرمز میں, اور آج اگر آپ ڈالر ٹرمز میں دیکھیں تو وہ 7.9 بلین ڈالر رہ چکا ہے. تو اس لیے یہ افسوسناک صورت ہے. حکومت ابھی تک اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ رہی, وہ اس ذمہ داری سے آگاہ نہیں ہو رہی کہ اس کا فرض ہے کہ وہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو ڈاؤن کرے. اپوزیشن کا تو کام حکومت کر رہی ہے, اپوزیشن تو ہمیشہ چاہتی ہے کہ ٹیمپریچر گرما گرمی کی طرف جائے, حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اس ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرے. تو یہاں پر اپوزیشن جتنا گرمی کی طرف 1 قدم بڑھاتی ہے, حکومت اس کے اوپر 4 قدم دوڑ کے چلتی ہے, اور وہ اس پہ بجائے آگ بجھائیں فائر بریگیڈ کا کام کریں, وہ پیٹرول کے اور تیل کے اتنے ڈرم زیادہ پھینکتے کہ یہ آگ زیادہ بھڑکے. تو ایسے تو ملک کا معاملات نہیں چل سکتے. لیکن حسن اقبال صاحب, یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ جو ٹریپ لے ڈاؤن کرتی ہے حکومت کے لیے اس میں وہ آ جاتے ہیں, آپ تیل چھڑتے ہیں اور چھڑکتے ہیں اور وہ تیلی خود لگا دیتے ہیں. تو اس میں اپوزیشن کی بھی تو تھوڑی ذمہ داری ہے کہ ایوان کا جو کام ہے آگے چلے, کوئی لیجسلیشن ہو. اب انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی مقرر کر دیا شہباز شریف کو صاحب کو, باقی بھی جو کمیٹیز ہیں ان کا معاملہ کچھ میرے خیال سے طے ہی ہے تقریباً. تو پھر کچھ تھوڑا سا کام چلائیں آپ بھی آگے. عارف صاحب, اتنی رسپانسبل اپوزیشن کب پاکستان کی تاریخ میں آئی تھی کہ جو حکومت کو کہہ رہی ہو کہ ہم آپ کو گرانا نہیں چاہتے, ہم آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے, خدا کے لیے آپ اپنا کام کریں, لیکن حکومت کو ابھی تک اپوزیشن کا کام کرنے سے فرصت نہیں ہے. وہ تو ایک اپوزیشن کے طور پہ بیہیو کر رہے ہیں. جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس میں بھی جو تاخیر ہوئی وہ حکومت کی طرف سے ہوئی, بالآخر انہیں ماننی پڑی. اور اب بھی جو تاخیر ہے سٹینڈنگ کمیٹیز کو نوٹیفائی کرنے میں اور ان کو حتمی شکل دینے میں, وہ حکومت کی طرف سے ہے. حکومت کا یہ اصرار تھا کہ اپوزیشن بالکل غیر مؤثر کمیٹیز کی چیئرمین شپ لے,
جبکہ ہماری بات بہت سادہ تھی کہ جو پریکٹس پہلے سے بنی ہوئی ہے، جیسے پچھلی اسمبلی کے اندر ہم نے بھی اپوزیشن کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرمین شپ ان کے تناسب سے دی ہوئی تھیں، تو جن وزارتوں پر پہلے اپوزیشن تھی کم از کم انہی پر وہ اب اپوزیشن کو دے دیں، یا ایک بہتر فارمولا بنائیں جس میں ایک مساویانہ سی تقسیم ہو. لیکن حکومت اڑی ہوئی تھی کہ نہیں، جو بالکل غیر مؤثر وزارتیں ہیں ہم صرف ان کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو دیں گے، باقی تمام اہم وزارتوں کی چیئرمین شپ خود رکھیں گے. اب اس طرح کی جو غیر میں سمجھتا ہوں مناسب ضد ہے، اس سے خود حکومت کا کام حرج ہو رہا ہے. صحیح ہے. اچھا احسن اقبال صاحب، آج ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے، جو نیب کی اپیل تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا، جسے بڑا ویلکم کیا گیا آپ کی جانب سے. شہباز شریف صاحب نے اس کو بڑا ویلکم کیا، خود جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی. لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا فیصلے میں کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ ڈائریکشن بھی دیں گے کہ جب اس طرح کی آپ کے پاس اپیل آئے تو اس میں آپ نے کیا سننا ہے، کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے، یعنی کن چیزوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے. جیسے جو آبزرویشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی اس پر بیسیکلی اعتراض تھا، لیکن اس پر سپریم کورٹ میں بحث نہیں ہوئی کہ یہ آبزرویشن وہ نہیں دے سکتے تھے. اب اگر اس طرح کی چیز اگر کوئی آرڈر میں آ جاتی ہے، جو کہ آنے کی توقع ہے، سپریم کورٹ میں آج کہا گیا ہے، تو پھر وہ العزیزیہ پر تو اثر انداز ہوگی میرا خیال ہے. اس میں تو شاید وہ ریلیف آپ کو نہ مل سکے جو آج آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایون فیلڈ میں ملا ہے. دیکھیے، جو عدالت کا نظام ہے، میں وکیل نہیں ہوں، میں انجینئر ہوں، لیکن بحیثیت پارلیمنٹیرین جو میری سمجھ ہے عدلیہ کے نظام کی، اس کے اندر ہر عدالت، چاہے وہ ماتحت عدالت ہے، چاہے وہ سیشن کورٹ ہے، یا وہ سول جج کی عدالت ہے، وہ ہائی کورٹ کی عدالت ہے، وہ سپریم کورٹ کی عدالت ہے، وہ ایک سوورن عدالت ہے. اس نے اپنی آزادی کے ساتھ اپنا فیصلہ دینا ہے، اور اسی فیصلے کو پھر جب ہائر فورم پہ اپیل کی صورت میں لے جایا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس فیصلے کے اندر کوئی سکم تو نہیں، کیا اس فیصلے میں بہتری کی گنجائش ہے. لیکن اگر جو بالا عدالتیں ہیں وہ ماتحت عدالتوں کے ہاتھ پیر باندھ دیں اور کسی قسم کی ڈائریکشن دے دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خود عدلیہ کی آزادی پر حرف آتا ہے، اور جو بالخصوص ماتحت عدلیہ ہے وہ پھر آزادانہ طور پہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں خود کو بہت کمزور پاتی ہے. جیسے کہ ابھی احتساب عدالت میں جب نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا، تو وہاں کے احتساب عدالت کے جو جج تھے کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جناب جب ایک فائنڈنگ سپریم کورٹ نے دی ہے، اب میں ایز اے سیشن کورٹ یا احتساب کورٹ اس سپریم کورٹ کی فائنڈنگ کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب آصف زرداری صاحب کا جو کیس تھا، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر جورسپروڈنس دیکھنے کو ملی کہ جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تو انہوں نے اسے نیب کے حوالے کیا، اور آبزرویشن یہی تھی کہ آپ اس کی آزادانہ طور پہ تحقیقات کریں اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں. وہاں پہ کسی قسم کا مانیٹرنگ جج نہیں تھا، وہاں پہ کسی قسم کا کنڈیشنالٹیز کے ساتھ وہ فیصلہ جو ہے مزین نہیں تھا، جس کے ساتھ ماتحت عدالتوں کی جو آپشنز ہیں وہ محدود ہو جاتی ہیں. حسن اقبال صاحب، یہ ایک اور مسئلہ آج واڈا صاحب نے پھر کہا کہ این آر او نہیں ملے گا. یہ این آر او کی حکمران جماعت کے جو فاضل ارکان ہیں، وزراء ہیں، وہ مسلسل رٹ لگائی جا رہے ہیں. یہ کون سا این آر او ہے جس کی تلاش ہو رہی ہے؟ نظامی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معزز ہمارے حکومت کے وزراء ہیں یا وزیر اعظم صاحب ہیں، جب یہ فرماتے ہیں کہ این آر او نہیں ملے گا تو یہ بالواسطہ طور پہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جتنا احتساب کا اس وقت انتقامی ایجنڈا ملک میں چل رہا ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہے. حکومت کی اشیر بات کے ساتھ یہ کارروائی ہو رہی ہے، اور اس احتساب کے عمل سے نکالنا یا پھنسانا حکومت کے اختیار میں ہے. اگر یہ احتساب کا عمل آزاد ہے تو پھر کسی وزیر کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ این آر او وہ دے سکتا ہے یا حکومت دے سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پہ، نیب پر بہت بڑی اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے
کہ وہ ان بیانات کا نوٹس لیں اور حکومت کے ان تمام اراکین کو طلب کریں جو یہ بیانات دے چکے ہیں کہ این آر او نہیں وہ دیں گے کہ آپ کس حیثیت میں این آر او دے سکتے ہیں. اگر این آر او ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں چیئرمین نیب کہہ سکتا ہے کہ میں کسی کیس کو بند کر سکتا ہوں یا کھول سکتا ہوں. اگر کوئی این آر او ہو سکتا ہے تو عدلیہ کا کوئی جج کہہ سکتا ہے کہ اس کیس کو میں ڈسپوز آف کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. حکومت کس حیثیت میں این آر او دے سکتی ہے؟ یہ صرف اس کے اوپر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اور ہمارے قومی اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. لہٰذا میرا مطالبہ ہوگا چیئرمین نیب سے کہ جو حکومت کا وزیر یہ کہتا ہے کہ ہم این آر او نہیں دیں گے یا این آر او نہیں کریں گے، ان سب کو چیئرمین نیب نوٹس دیں اور ان سے یہ بات پوچھیں کہ وہ کس حیثیت میں یہ بیانات دے رہے ہیں. جی اچھا، پھر یہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی تو سیاست اور ان کا وجود بھی سیاسی وجود ختم ہو چکا ہے، تو آپ نئے عہدیدار چن لیں، تو کوئی ان کے مشورے پر عمل درآمد کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون نے آف آل دا پیپل فواد چودھری کے مشوروں پہ تو سیاست نہیں کرنی، اور یہ بات کہ کون کس پارٹی کا سربراہ یا لیڈر یا قائد ہوگا اس کا فیصلہ بھی کسی ایک شخص نے نہیں کرنا. اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے اور اس پارٹی کے رینک اینڈ فائل نے کرنا ہے. پاکستان میں یہ بہت مشق ہو چکی ہے، سیاستدانوں کو ایبڈو بھی کیا گیا، لیکن آپ نے دیکھا عارف صاحب، آپ تو بہت گہرا مطالعہ رکھتے ہیں کہ وہ تمام سیاستدان جنہیں ایوب خان نے ایبڈو کیا وہ سب واپس آ گئے اور ایوب خان صاحب چلے گئے. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے بہت سارے سیاستدانوں کو باہر کیا. جب ان کا پلین کریش ہوا تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قیادت میں وہ تمام بھٹو صاحب کی پارٹی حکومت میں داخل ہو گئی. پھر اس کے بعد جنرل مشرف نے نیب بنا کے بہت سے لوگوں کو باہر کیا، خود نواز شریف صاحب کو ایگزائل بھی کیا، ان کے خلاف ہائی جیکنگ کیس بنے، کیا کیا بنے. پھر مشرف صاحب ملک چھوڑ کے بھاگ گئے اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. تو یہ ناٹک تو ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک حصہ بدقسمتی سے بن چکا ہے. ہم ان کھیلوں سے نہیں نکلے جبکہ دنیا سٹیبلٹی کے ساتھ، وہ تسلسل کے ساتھ اقتصادی معاشی ترقی کی طرف جا رہی ہے، اور ہم اسی دائروں کے سفر میں ابھی تک الجھے ہوئے اور پھنسے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں کون قیادت کرے گا، کس جماعت کی کس کی لیڈرشپ ہوگی، یہ وہ کرنسی ہے جو میں نے آپ نے چھاپ کے لوگوں سے نہیں منوانی. یہ لوگوں کی عقیدت کی کرنسی ہے. جس کو پاکستان کے لوگ لیڈرشپ کو قبول کریں گے اس کی قیادت کا سکہ چلے گا، اور جو مصنوعی ہوگا وہ آپ کتنے اچھے رنگوں کے ساتھ چھاپ کے دیں، جیسے کہ $1 کا نوٹ آپ بڑا رنگین بنا لیں، وہ اپنے رنگوں سے نہیں چلے گا. ڈالر وہی ہوگا جو عوام کی نظروں میں، روپی وہی ہوگی جو عوام کی نظروں میں، پاؤنڈ وہی ہوگا جو عوام کی نظروں میں لیجیٹمیٹ ہوگا، جینون ہوگا، اصلی ہوگا. تو لہٰذا اصلی اور کھوٹے سکے کی پہچان عوام ہی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. احسن اقبال صاحب، ایک مختصر سا بریک ہمیں لینا ہے پروگرام میں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. خاص طور پر عمر صاحب منظر سے غائب نظر آتے ہیں، نہ ٹیلی ویژن پر زیادہ اپیئر ہو رہے ہیں، نہ پارلیمنٹ میں آ کر بتا رہے ہیں کہ پالیسی کیا ہے. تو صحیح طور پر پتہ نہیں چل پا رہا کہ یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا مزید ہوگا، اور یہ پالیسی بن کیا رہی ہے. اور ساتھ میں یہ کہ آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا اس کے بعد پھر وے فارورڈ آپ کے خیال میں کیا ہے، آگے کیسے بڑھا جائے، حکومت اور اپوزیشن مل کر پارلیمنٹ میں آگے کیسے بڑھ سکتی ہے. ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بریک کے بعد احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن اقبال صاحب، اکنامک پالیسی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے. بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کچھ نئے ٹیکسز لائے جا رہے ہیں. اسد عمر صاحب اگرچہ کہتے ہیں کہ نئے ٹیکسز نہیں آ رہے. بعض دفعہ ایسا لگتا ہے ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں جو IMF میں جانے کے لیے ہیں، یا ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی شرائط ماننے کے لیے. بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جو اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم IMF میں نہیں جانا چاہ رہے. تاجر بعض دفعہ خوش نظر آتا ہے اور کچھ حلقوں سے پریشان نظر آ رہے ہیں. تو اکنامک پالیسی ہے کیا، کرنا کیا چاہ رہی ہے گورنمنٹ، آپ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں اپنے الیکشن کے دوران گاؤں میں لوگوں کو ایک مثال دیا کرتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی موٹر سائیکل ایک ایسے
ڈرائیور کو یا ناڑی کو چابی دیں گے جس نے زندگی میں موٹر سائیکل کو کک بھی نہیں ماری. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آج تک زندگی میں اسد عمر صاحب نے کبھی پبلک فائنانس کو ایک دن کے لیے بھی ڈیل کیا؟ کیا عمران خان صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی ایک دن کے لیے کوئی پبلک آفس چلایا تھا، کوئی بلدیاتی ادارہ، کوئی صوبے کا، کوئی وزارت کا، وزیر اعظم بننے سے پہلے؟ جب آپ ایک اناڑی شخص کو گاڑی کی چابی دے دیں گے تو وہ ایک خوف زدہ رہے گا کہ پتہ نہیں ایکسلریٹر دبانے سے کیا ہوگا، گیئر کون سا لگانا چاہیے، کیسے لگانا چاہیے. اب ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے. یہ ہمیں بتاتے رہے تھے کہ 22 سال سے ہم تیاری کر رہے ہیں، ہمارے تھنک ٹینکس بنے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کی مجھے وہ پریس ٹاک یاد ہے کہ ہم نے ٹیکسیشن کے اوپر اتنا ہوم ورک کیا ہے. جس دن ہماری حکومت آئے گی آپ دیکھیے کہ ٹیکسوں کے اندر کتنا بڑا انقلاب آئے گا. پھر ان کے لوگ ہمیں یہ بتاتے تھے عمران خان آئے گا، کپتان آئے گا، اگلے دن ہی 200 ارب ڈالر جو ہے لوٹا ہوا ملک سے باہر جو پڑا ہے وہ لے آئے گا. پھر یہ بھی سنا کہ جناب اربوں ڈالر کی بارش ہوگی. یہ اوورسیز پاکستانی مسلم لیگ نون پہ اعتبار نہیں کرتے، ہم پہ اعتبار کرتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے 100 ارب ڈالر کی ریل پھیل ہو جائے گی. وہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. اب اس وقت یہ ایک اٹر کنفیوژن اور پینک کا شکار ہے. نہ ان کو پتا ہے کہ روڈ میپ کیا ہے ان کا، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے. یہ بینڈ ایڈ سلوشنز تلاش کر رہے ہیں، ادھر سے پیسے پکڑ لاؤ، ادھر سے لاؤ. بھئی آپ ہر سال تو سعودی عرب، چائنا، یو اے ای سے پیسے نہیں لے کر آ سکیں گے نا. انہوں نے ایک دفعہ مدد کر دی، اب کل کو آپ کو ڈیفالٹ کرنا پڑے گا. سعودی عرب نے آپ کو 3 ارب ڈالر دیا ہے ایک سال کے لیے، انہوں نے ایک سال آپ کی ڈیفر پیمنٹ کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے سال آپ نے 6 ارب ڈالر کی سعودی عرب کو ادائیگی کرنی ہے. وہ ادائیگی آپ تب کر سکیں گے اگر آپ کی اکانومی کا گروتھ انجن چلے، آپ کی اکانومی میں گروتھ ہو. آپ نے تو ملک کے اندر اتنا خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے کہ جس کے پاس 100 روپے بھی فالتو تھے اس نے بھی یا وہ پیسے باہر بھیج دیے یا انڈر گراؤنڈ سرمایہ کر لیا ہے. اس وقت مارکیٹ کے اندر کیپٹل نہیں ہے. کوئی بینک والا جو ہے کسی کی ایل سی کو ہاتھ لگاتے ہوئے ہچکچاتا ہے کل کو میری انکوائری نہ ہو جائے تم نے یہ ایل سی کیوں کھولی تھی. کوئی سرکاری افسر 1 روپے کی کسی کانٹریکٹ کے اوپر دستخط کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ کل کو مجھے کوئی انکوائری نہ شروع ہو جائے کہ تم نے یہ کانٹریکٹ اسے کیوں دیا تھا، چاہے وہ چائے کی پیالیاں ہی پرچیز کیوں نہ کر رہا ہو. کوئی بڑے کانٹریکٹ کی تو بات چھوڑ دیجئے. تو اس وقت مکمل ایڈمنسٹریٹو پیرالسس ہے، اس وقت مکمل طور پہ پینک ہے چونکہ پیسہ مارکیٹ سے غائب ہو گیا ہے. پھر انہوں نے آنکھیں بند کر کے جو ڈی ویلیویشن کی ہے اس نے انویسٹر کو پریشان کر دیا ہے کہ وہ کتنے روپیہ کہاں پہ جا کے رکے گا. 140 پہ فائنل ہے، 145 ہوگا، 148 ہوگا. یہ جو بے یقینی ہے وہ ہر انویسٹر کو روکے کھڑی ہے، ہر بزنس ٹرانزیکشن کو متاثر کر رہی ہے. تو اسی طرح انفلیشن جو ہے اسٹیٹ بینک نے کتنے سالوں کے بعد اس کو ڈبل ڈیجٹ سے اوپر پھر لے گئی ہے. اب جب انفلیشن آپ کی بڑھے گی، ڈبل ڈیجٹ میں انٹرسٹ ریٹس جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کاسٹ آف کیپٹل ہے وہ ہر کسی کے لیے بڑھ جائے گی. پھر انویسٹمنٹ آپ کی پریشان کن صورتحال کی طرف جائے گی. انہوں نے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ 300 ارب سے زیادہ کا کٹ لگا دیا ہے. اس سے 5 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. جو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہم نے 5 سالوں میں شروع کی تھی، موٹر ویز بن رہے تھے، ہائی ویز بن رہے تھے، نئے نئے پروجیکٹس بن رہے تھے، یونیورسٹی کیمپسز بن رہے تھے، آج سب پروجیکٹس جو ہے وہ تقریباً سست روی کا شکار ہیں، جس سے ان کی کاسٹ ایسکیلیشن ہوگی، اس سے ان کے اندر پروجیکٹس جو ہے وہ سک ہو جائیں گے. جی حسن صاحب، تو یہ ایک بہت بھیانک صورت ہے جو اس وقت حکومت نے معیشت کے میدان میں پیدا کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ سنجیدگی اختیار کرے. اگر اسے کہیں مدد کی ضرورت ہے ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ہم سے مدد لینا چاہتی ہے تو لے، ہم مدد کریں گے، ہم بتائیں گے کہ یہ ملک کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ تو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، کچھ نہیں کرنا چاہتی کہ یہ تو آپ نے مدد کی، ان کو آفر کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو لیٹسٹ انہوں نے فگرز دی ہیں کہ 0.4% انفلیشن بڑھی، صرف تقریباً 3% ایکسپورٹس بڑھ گئی. تو وی ہیو ٹرنڈ دا کارنر، اور سارے جو اکانومی جو ہے وہ اپ سوئنگ ہے. دوسری طرف جو سی پی ای سی ہے اس کے پروجیکٹس پہ، یعنی جس کے آپ پہلے انچارج تھے، اب خسرو بختیار صاحب نے کہا کہ جی ہم نے
جو رحیم یار خان کا 1320 میگا واٹ کا پروجیکٹ تھا اس کو شیلف کر دیا۔ تیسرے ایک جو پبلک سروس ڈیولپمنٹ پروگرام کیا کہتے ہیں، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ PSDP جو ہے، اس میں تخفیف کا آپ نے خود ذکر کیا، لیکن ایک یوٹرن بھی آ گیا کہ پہلے کہا گیا تھا کہ ہم ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے ایک پیسہ نہیں دیں گے MNAs کو یا ارکان اسمبلی کو، اب وہ کہتے ہیں کہ 10 کروڑ جو ہے سب کو ملے گا۔ تو حکومت کا نیریٹو تو مشکل لگتا ہے، اس کو پیسے بھی ہیں، PSD کو کاٹ کے تو MNAs کو دے رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے انفلیشن بھی کم ہو گئی ہے، ایکسپورٹ بھی بڑھ گئی ہے، ریمیٹنسز بھی بڑھ گئی ہیں، تو یہ تو ان کو تو آپ کی مدد کی لگتا ہے ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ تو نظامی صاحب بھاری بھرکم فگرز ہو گئی نا، جو ماہر معاشیات ہیں ایک اور نعیم الحق صاحب، وہ ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جو سبزی کے ریٹس نرخ ہیں یہ پچھلے سال کے مقابلے میں، جنوری کے مقابلے میں اس سال کے جنوری کے آپ دیکھیں تو وہ اس کی نسبت بہت سستے ہیں، یعنی عام آدمی کی زبان میں وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن کم ہوئی ہے۔ جی دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری جو انفلیشن کی ایکویشن ہے اس کے جو پرنسپل ڈرائیورز ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے بڑا جو کاسٹ پش ایک فیکٹر آیا وہ آیا ڈیویلیویشن سے، چونکہ ہماری اکانومی ابھی بھی امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے، را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے، تقریباً 30% تک انہوں نے ڈیویلیویشن کر دی ہے روپے کے اندر، اس کے اثرات ہر شعبے میں ہیں۔ پھر جب آپ نے گیس اور بجلی کی نرخ بڑھائے ہیں تو ہر چیز کی پیداواری لاگت میں اضافہ ہو گیا ہے، تو اس سے تو لا محالہ ایک مہنگائی کی لہر ہے۔ اور ابھی یہ میں آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو دیکھا نہیں لوگوں نے، یہ ابھی آغاز ہے، اگلے 4 سے 6 مہینے میں یہ مہنگائی کی لہر بہت زیادہ سنگین درجے میں چلی جائے گی، جس کے بڑے شدید اثرات ہوں گے۔ پھر اب گروتھ ریٹ ہم نے 5.8% پہ چھوڑی تھی، اب تمام اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً اس سال 4% کے اوپر نیچے آئے گی، تو 3.5-4%۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 سالوں میں گروتھ مومنٹم بنایا گیا تھا وہ کریش ہو گیا ہے، اور اب اس کو دوبارہ اٹھانے کے لیے پھر 4-5 سال لگ جائیں گے اس سطح پہ لے جانے کے لیے۔ ہماری جاب مارکیٹ میں ہر سال 20 لاکھ ہمیں نئے روزگار پیدا کرنا ہے تاکہ ہم اپنے ان نوجوانوں کو روزگار دیں جو جاب مارکیٹ میں انٹر کر رہے ہیں۔ اب یہ 20 لاکھ نوکریاں 6 سے 8% گروتھ ریٹ پہ پیدا ہو سکتی ہیں، اگر آپ اس سے کم رکھیں گے تو یہ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ نہیں پیدا ہوں گی زیادہ سے زیادہ، لیکن ابھی تو ہم جاب کٹ کر رہے ہیں مختلف منصوبوں کو کم کر کے، تو اس لیے حکومت کو اندازہ نہیں ہے جو فگرز دے رہے ہیں یہ دھوکہ ہے۔ اور آج آپ پاکستان کے کسی شہری سے پوچھئے جو بازار میں جا کے سودا سلف لاتا ہے کہ مہنگائی کس طریقے سے، خاص طور پہ جو غریب طبقے ہیں، جو تنخواہ دار طبقے ہیں، ان کے لیے ہر چیز کو کتنا مہنگا وہ خرید رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے، حکومت اس کو سمجھ نہیں پا رہی معیشت کیسے چلانی ہے، اور آپ نے کہا وے فارورڈ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 2019 انتظار اس لیے کرنا پڑے گا کہ اس سے پہلے کوئی بھی جو عمل ہوگا وہ ذرا جلد بازی میں ہوگا، اور یہ کل کو کہیں گے جی ہم نے تو آسمان سے تارے توڑنے تھے، ہم نے تو شہد اور دودھ کی نہریں بہانی تھی، اپوزیشن نے دیکھی ہمیں موقع نہیں دیا۔ تو ہمیں 2019 کا کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، ان کو موقع دینا پڑے گا تاکہ اگر ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے چلائیں۔ 2020 میں اب پاکستان میں ایک مڈ ٹرم الیکشن کرنا پڑے گا، چونکہ ان کے ذریعے 5 سال پورے ہونے کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو بالکل ستیہ ناش کر دیں، اور 2020 میں ایک آزادانہ اور منصفانہ الیکشن جس سے ہمارے اداروں کی ساکھ بحال ہو۔ اور عارف صاحب جو اس وقت بڑا خطرناک کام ہے وہ یہ ہے، میں سچ بولنا چاہتا ہوں چونکہ ہمیں جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، یہ ملک کا معاملہ ہے۔ اس وقت جب ہماری حکومت خراب تھی تو اگر کوئی برا کام ہم سے ہوتا تھا تو اس کی گالی ہمیں پڑتی تھی، اگر پیپلز پارٹی کی حکومت میں کوئی کام خراب ہوتا تھا اس کی گالی پیپلز پارٹی کو پڑتی تھی۔ بدقسمتی سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، آج آپ کسی عوام کی مجلس میں چلے جائیں، ہم گاؤں میں فاتحہ پر پڑھنے جاتے ہیں، لوگوں کے پاس افسوس کے لیے جاتے ہیں، ان کے ہر عمل کی برائی ہمارے قومی اداروں کے کھاتے میں جا رہی ہے۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے جو اس وقت ملک کے لیے بھی ہے اور ہمارے اداروں کے لیے بھی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو بھی ناکامی پہ بات آتی ہے یہ کہتے ہیں جی فکر نہ کریں، ادارے ہمارے ساتھ ہیں، ادارے ہمارے ساتھ ہیں۔
تو یہ اپنی بدنامی اب اداروں کو منتقل کر رہے ہیں۔ حسن اقبال صاحب، وہ ایک آپ کے زمانے میں ہوتے تھے، اسحاق ڈار کے سیکرٹری رہے ہیں، ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا یار، جو ہمارے پروگرام میں بھی آئے تھے، ڈاکٹر اشفاق حسن خان، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے فگر فاشل ہیں، 4% زیادہ گروتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہہ رہے ہیں 4 سے زیادہ نہیں تھی، آپ نے جس کو 5.8 دکھایا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے جو 5.8 گروتھ ریٹ تھی یہ ہماری نہیں تھی، اس کو ورلڈ بینک نے، آئی ایم ایف نے، سب نے ویٹ کر کے قبول کیا، بلکہ جنوری 2018 جو آپ کہتے ہیں ورلڈ بینک مان لیتے ہیں، میں آپ سے عرض کروں، نہیں ایسی بات نہیں عارف صاحب، جنوری 2018 میں جو ورلڈ بینک کی اور آئی ایم ایف کی پروجیکشنز ہیں ساؤتھ ایشیا کی، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ 2019 میں پاکستان 6% کے ساتھ گروتھ کرتا ہوا ایسٹیمیٹڈ ہے۔ تو 1 سال پہلے لوگ ہمیں 6% پہ دیکھ رہے تھے، پھر کیا ہوا، یکا یک ہم 3-4% پہ آ گئے۔ دراصل جو پچھلے 1.5 سال پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس پیدا کیا گیا ہماری حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے، اس نے اس ملک سے بہت بڑی قیمت لی ہے۔ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری شائع اوے کر گئی، چونکہ جب بھی آپ کسی جگہ سیاسی بے یقینی اور کرائسس پیدا کریں گے وہاں پہ فورن انویسٹمنٹ آنا رک جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کرائسس میں ہیں کہ جب ہماری اکانومی چلی تو امپورٹس بڑھ گئی، لیکن جو زر مبادلہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے آنا تھا وہ رک گیا۔ احسن اقبال صاحب، یہ جو آپ 2020 کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ہوں گے، ری الیکشن ہوں گے، اب حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سیاست سے ختم ہو چکے ہیں، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا کوئی سیاسی مستقبل ہی نہیں ہے۔ میکینکس کیا ہوں گے؟ مڈ ٹرم الیکشن جو ہے یہ خود حکومت اناؤنس کرے گی، حکومت کو لیپس کر دے گی۔ اور کیا یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ ہماری سیاست ختم ہو گئی ہے تو اسے اپنے ضمنی الیکشن کا نتیجہ دیکھنا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک حکومت جو الیکشن جیت کے آئی ہو وہ انتخابات کے 2-3 مہینے کے اندر 10 ایسی نشستیں ہار جائے جو الیکشن میں 3 ماہ قبل وہ جیتی تھی۔ تو اس وقت یہ حکومت اپنی مقبولیت اگر دیکھنا چاہتی ہے تو آئے لوکل باڈیز کے یا کوئی الیکشن کرائے، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ آٹے دال کا کیا بھاؤ ہے۔ اور دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود مجبور ہو جائیں گے، چونکہ ایک ہم کرائسس کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں پالیٹکس سے زیادہ اکنامک چیلنجز ہیں ملکوں کے لیے، اور جب کسی ملک کی معیشت ناقابل وہ سنبھالا ہو جائے گی تو پھر آپ کو یقیناً اس ملک کے اندر تبدیلی لانے کا آئین اور جمہوریت میں ایک ہی راستہ ہے کہ ایک نیا الیکشن ہو، مڈ ٹرم الیکشن ہو، جس میں ایسی قیادت آئے جو ملک کو نمائندہ قیادت ہو، عوام کا اعتماد رکھتی ہو اور ملک کو اس دلدل سے نکالے۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ ایک مختصر بریک کے بعد جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سپریم کورٹ سے اہم فیصلہ آیا ہے جس کا بھی ہم نے ذکر بھی کیا تھا، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جسٹس صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آبزرویشنز آئی تھی کچھ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ گیا تھا، نیب اپیل لے کر گئے تھے نواز شریف صاحب، اس پر کوئی اعتراضات بھی ہوئے تھے کہ اس کے میرٹ کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا تھا، جو کہ کیا گیا۔ اب اپیل تو نیب کی مسترد کر دی گئی سپریم کورٹ سے، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ہم ہائی کورٹ کو فیصلے میں گائیڈ لائنز دے دیں گے کہ انہیں اس طرح کی جو ان کے پاس اپیل آتی ہے، درخواست آتی ہے، اس میں کیا چیزیں دیکھنی ہیں اور کیا نہیں دیکھنی۔ اب احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ماتحت عدالتوں کو جو احکامات نہیں دے سکتی، اس سے متاثر ہوتی ہے، روح متاثر ہوتی ہے کام کرنے کی۔ آپ کی اس پر رائے کیا ہے اور قانونی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو روز کی بات ہے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے جب فیصلے ہوتے ہیں وہ انویریبلی ان کے خلاف اپیل فائل ہوتی ہے ہائی کورٹ میں، اور جب ہائی کورٹ میں اپیل فائل ہوتی ہے تو اس اپیل کے ساتھ ساتھ ایک اپلیکیشن ہمیشہ فائل ہوتی ہے کہ اس ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا جائے، تاکہ جب تک کہ اپیل کا فیصلہ نہ ہو تب تک وہ جیل میں نہ رہیں۔ یہ ایک نارمل پروسیس ہے، ہوتا رہا ہے، اور ان کی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا، انہوں نے اپیل فائل کی۔ چونکہ یہ اتنا پولیٹیکلی الائیو سچویشن ہے آج کل
ہر طرف ان چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کے کیس کی اسپیشل طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے ملک میں، اور خاص طور سے اس وجہ سے بھی جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جو ججمنٹ آئی تھی ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ان کے حق میں، اس میں کافی ڈیٹیل طریقے سے میرٹ کے متعلق بھی بات چیت کی گئی، جو کہ یہ صحیح ہے کہ اکثر نہیں ہوتا. اکثر تو یہ زیادہ تر 1 یا 2 پیج کی ججمنٹ ہوتی ہے جس میں جج یہ کہتا ہے کہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چند پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ مجھے دیکھنا چاہیے، اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ اس وقت ان کو جیل بھیجا جائے اور ان کی ججمنٹ سسپینڈ ہو جائے. لیکن انہوں نے کافی ڈیٹیل سے اس کے متعلق بات چیت کی، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں نیب نے پھر اس کے خلاف اپیل بھی فائل کی، جو کہ میرے خیال میں ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی، چونکہ اس سے ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچے گا. اگر فائدہ تو نہیں، نقصان ہی پہنچے گا. چونکہ اب اگر یہ میں نے ابھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ تو دیکھی نہیں، لیکن اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹ دیکھیں تو شاید ایسی باتیں وہ کہہ چکے ہوں جس کی وجہ سے جب یہ معاملہ اپیل میں جائے تو کوئی پرابلم ہو، اور نیب کے لیے پرابلم ہو ان دا سینس کہ جب وہ اپیل کی ہیئرنگ ہو تو شاید وہ اپیل میں بھی بچ جائیں. تو یہ ذرا معاملہ زیادہ طول دے دیا گیا، حالانکہ اس کو دینا نہیں چاہیے. اچھا عثمانی صاحب، یہ آج والے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو، جیسے آپ نے کہا، کوئی میں تو ایک طالب علم کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہونا ہی تھا ایسے، بیکاز ضمانت کی درخواست دینا نیب کے اندر کنوکشن میں اور سینٹنس کو سٹے کرنا، یعنی اس کو معطل کرنا فی الحال، یہ تو ہر سائل کا رائٹ ہوتا ہے. لیکن اس سے آگے اگر میں پوچھوں کہ آپ کو کیا روڈ میپ نظر آتا ہے اس فیصلے سے جو آج ریجیکٹ ہوا ہے نیب کی اپیل، جو میاں نواز شریف کی اس سے بات دیکھیں. جی اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ نیب کی جو ججمنٹ تھی انیشلی، جس کو انہوں نے فی الحال جو ہے وہ اپہولڈ کیا ہے سپریم کورٹ نے، اس سے ہوگا یہ کہ جو نیب کی کورٹ نے جو ریزننگ دی تھی اس کو کافی شیب ملے گی، اور وہ پھر جب یہ اپیل میں جائے گا کیس تو اس میں اس سے کافی فائدہ ہوگا نواز شریف کو. نہیں سر، لیکن عثمانی صاحب نہیں، جو آپ نقطہ کہہ رہے ہیں اس میں جو آج یہ بات ہوئی تھی تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ ہم آرڈر کر دیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ضمانت کے فیصلے میں دی گئی جو آبزرویشنز ہیں، یہی تو ان سے سوال کرنا چاہ رہا تھا، پورا مکمل نہیں ہوا، کہ جو آپ نے خود بھی کیا ہے کہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز کے مطابق چلے گا یا وہ میرٹ پہ فیصلہ کرے گا؟ میں اور بات کر رہا تھا، مجھے اگر آپ جملہ مکمل کر لینے دیں عثمانی صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ فیصلے میں دی گئی جو آبزرویشن ہے ضمانت کے فیصلے میں، وہ مین اپیلوں کو متاثر نہیں کریں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو متاثر نہیں کر سکتی، آرڈر میں لکھوا دیں گے. یہ نہیں، وہ تو آرڈر میں یقیناً لکھا دیں گے، لیکن دیکھیے جہاں پہ فیکٹس کی بات ہے اور جس طرح فیکٹس کو ڈیل کیا گیا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے باوجود اس سے کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جب فیکٹس کی بات آتی ہے تو کورٹس فیکٹس پہ جاتے ہیں، کسی کی ڈائریکشنز پہ نہیں جاتے. اگر اس کے برخلاف بھی ڈائریکشن ہو تو کورٹ فیکٹس کی بات کرے گی. تو جو مثلاً ایک سمپل سی بات بتاؤں کہ جو نیب کی کورٹ نے کہا ہے کہ اس میں بے انتہا سپوزیشنز ہیں، بے انتہا اسمپشنز ہیں. اب جتنا بھی آپ کہہ لیں، جتنا بھی ڈائریکشنز ان کو دے دیں، لیکن یہ جو ایشو ہے کہ اسمپشنز اور سپوزیشن کے بنا پر اگر کوئی فیصلہ کیا گیا ہے تو وہ اس کو صحیح نہیں سمجھا جائے گا. یہ بات تو اپنی جگہ موجود رہے گی اور انڈائریکٹلی اس کا فائدہ یقیناً نواز شریف کو ہوگا. اچھا، یہ جو اسی سے متعلقہ سوال تھا، تھینک یو سر. میری بھی یہی رائے تھی، اگرچہ میں تو آپ کی طرح نہیں ہوں، کہ یہ جو دوسرا کیس جو ہے جس میں ضمانت کی انہیں، کون سا کیس ہے بھیا؟ العزیزیہ پہ. یہ اس پہ یہ آج والی جو ڈیسیشن ہے اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے اس کا اثر تو یہ ہوگا کہ کم از کم جب اس کے خلاف جو انہوں نے اپیل فائل کی ہے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو میرے خیال میں اس میں بھی ان کو فائدہ ملے گا، چونکہ اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں سملر ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو ان کی ججمنٹ میرے خیال میں اس میں بھی سسپینڈ ہو جائے گی. لگتا تو ایسے ہی ہے فی الحال. اچھا عثمانی صاحب، ایک اور ڈائیکوٹمی جو میری سمجھ میں نہیں آتی، پہلے بھی ہم پوچھ چکے ہوئے یہ بات، کہ 2 سملر کیسز ہیں. ایک میں آپ نے بری کر دیا، دوسرے میں 7 سال سزا دے دی.
تو یہ نیب کے کیسے معاملات ہیں؟ مطلب ایک ہی جج جو ہے 2 فیصلے کر رہا ہے سملر قسم کے، جو ایکچولی ایک کیس ہونا چاہیے تھا. تو یہ کس طرح، یہ لیگل مائنڈز کس طرح کام کرتے ہیں اس پہ؟ اب یہ دیکھیے، آفٹر آل لیگل مائنڈ از آلسو مائنڈ آف اے مین اینڈ ٹو ارر از ہیومن. آدمی تو ہمیشہ غلطی تو کرتا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے میرے خیال میں انہوں نے غلطی کی ہے. اور وہ جو چیزیں انہوں نے العزیزیہ کیس میں کہی ہیں، اگر جب اس ڈیٹیل ججمنٹ آپ پڑھیں تو اس کا اور جو کیسز جو کہ دوسرے کیسز میں ہیں اس میں کافی سملیرٹیز ہیں. اور کوئی چیزیں ایک کیس میں تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہیں، دوسرے کیس میں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو کافی کنٹرڈکشنز ہیں دونوں ججمنٹ میں، اور اس کنٹرڈکشن کی وجہ سے ان کو نائب نواز شریف صاحب کو کافی فائدہ ملے گا جب ان کا کیس ہائی کورٹ کے پاس جائے گا. اچھا جیسا آپ ویسے چونکہ بہت تفصیل سے نیب میں ہیئرنگز ہوئی تھی، اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب جب مین اپیلیں سنی جائیں گی، آپ کے خیال میں کتنا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے؟ اب یعنی کتنا وقت لگنا چاہیے مین اپیلوں کو سن کر اسلام آباد ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے میں؟ یہ تو کہنا ذرا مشکل ہے، لیکن پتہ نہیں کب اس کی ہیئرنگ ہوگی. شاید ڈیٹ فکس ہو گئی ہے اس کی میرے خیال میں. تو جب ڈیٹ فکس ہو جائے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی دن کیس چل پڑے. مجھے معلوم ہے بہت سی ایسی اپیلیں ہیں نیب کی جو کہ 5 سال تک چلی جاتی ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یقیناً اس میں بھی ٹائم لگے گا، کیونکہ اس میں بہت سی ایشوز انوالوڈ ہیں اور بہت سی کنٹرڈکشنز انوالوڈ ہیں. اور خاص طور سے نیب نے بھی اپنی طرف سے ایک اپیل فائل کی ہے دوسرے کیس میں، فلیگ شپ کی کیس میں. تو ان سب چیزوں کو اکٹھا وہ سننا پڑے گا، تو اس میں یقیناً ٹائم لگے گا. میرے خیال میں 5-6 مہینے سے 1 سال تک تو لگ ہی جائے گا. تو شائق عثمانی صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب محرکات کو سامنے رکھتے ہوئے لیگل سچویشن کو، شریف فیملی بالخصوص یعنی نواز شریف صاحب اور ان کی جو کور فیملی کی بات کر رہا ہوں، محترمہ مریم نواز جو ہیں، ان کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف بھی ضمانت پر آ جائیں گے، اور مریم کا تو کیس ہی ایک تھا، تو یہ ان کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کہ نواز شریف کا تعلق ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تو نااہل کر دیا گیا. تو ان کی تو سیاست ختم ہو گئی ملک میں، یعنی وہ کبھی ممبر پارلیمنٹ کے نہیں الیکٹ ہو سکتے اور نہ کبھی وہ پرائم منسٹر بن سکتے. وہ چیز تو اپنی جگہ. اب تو صرف جو چیز رہ گئی نواز شریف صاحب کے لیے یہ کہ آیا وہ اپنے آخری 10 سال جیل میں گزاریں گے کہ نہیں گزاریں گے. یہ ایک چیز ان کے رہ گئی. اگر وہ نہیں گزاریں گے، بچ جاتے ہیں جیل میں جانے سے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ شاید وہ پارٹی کے کاموں میں زیادہ انٹرسٹ لیں. لیکن پولیٹیکل کریئر تو ان کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. جہاں تک کہ مریم صاحبہ ہیں، وہ ان کے خلاف تو یہ ایسی چیز نہیں ہے، اور وہ ان کا امکان یہی ہے کہ وہ شاید اگر بچ جاتی ہیں ان چیزوں سے، یہاں پر ان کیسز سے، تو ان کے لیے یقیناً پولیٹیکل فیوچر بہتر نظر آتا ہے، اور شاید وہ ایک قسم کا جان نشین بن کے نکلیں. صحیح ہے. اچھا عثمان صاحب، ایک این آر او کی بات ہو رہی ہے، اور وہ این آر او جو ہے اپوزیشن حکومت کہہ رہی ہے کہ این آر او کے لیے دباؤ ہے. اب یہ ظاہر ہے اس میں ایک انوالومنٹ، ایک رول جو ہے، اگر کوئی این آر او ہوتا ہے یا کیسز کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے تو نیب کا ایک خاص کردار ہے، اور نیب کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ہم کسی این آر او کا حصہ نہیں بنیں گے. تو آپ کے خیال میں کوئی احسن اقبال صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ خود نیب اس میں مداخلت کرے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس میں؟ وہ کر سکتی ہے؟ ان کا کوئی رول؟ وہ نیب کے پاس جائیں گے غالباً، یہ نہیں کام. جی 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 نیب تو این آر او نہیں دے سکتی نا. نیب تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. نیب کا کام تو ختم ہو چکا ہے. اب تو یہ کام کورٹ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر این آر او تو ایک پولیٹیکل ڈیسیژن تھا جو کہ مشرف صاحب کے زمانے میں لیا گیا چند وجوہات کی بنا پر، چند لوگوں کے اثر کی وجہ سے. اور اگر ابھی بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے، چونکہ جیسا آپ کو معلوم ہے. بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اور اپنی رائے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.